ویلکم بیک ناظرین. آج کی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے پیناما لیکس کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ کہ دھرنا نہیں ہوگا, اس کے بجائے یوم تشکر منایا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم اس پر بات کریں, یہ دیکھیے گا کہ آج منسٹر آف انٹیریئر چودھری نثار صاحب نے کیا فرمایا. کوئی اسے جیت ہار سے تعبیر نہ دے. یہ ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے اور سیاستدان کو اسی طرح فیصلے کرنے چاہیے. آج اگر وہ بات آپ مان جاتے اور سپریم کورٹ مان جاتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. ناظرین, یہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب, اور ویسے پیپلز پارٹی تو بالکل ایک اور دوسرے اینڈ پر کھڑی ہے. اب خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی خوب تنقیدی الفاظ آ رہے ہیں. کبھی انہوں نے یہ بھی فرمایا پورس کے ہاتھی ہیں, حالانکہ قائرہ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا کہ پارٹی پالیسی ابھی نہیں آئی. یہ بتائیے ناظرین, ہمیں فاروق فیصل صاحب نے جوائن کیے, ڈائریکٹر نارتھ ہیں. فاروق, ویلکم ٹو دا پروگرام. یہ بتائیے گا کہ ابھی چودھری نثار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب پہلے اگری کرتے تو یہ مسئلہ پہلے حل ہو جاتا, کیا یہ بات اتنی سمپل تھی؟ دیکھیں, یہ جو چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ نہ کسی کی جیت ہوئی ہے نہ کسی کی ہار, وہ تو اچھی بات نہیں. دیکھیں, یہ محاورتاً تو بہت اچھی بات ہے, سچویشن آپ کی ڈیزالو ہوئی ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں یہ پولیٹیشنز کی ہار ہوئی ہے کہ پولیٹیشن جو ہے 7 ماہ کے دوران خود آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے نہیں کر سکے. نہ یہ پارلیمنٹ میں طے کر سکے, نہ یہ پارلیمنٹ سے باہر طے کر سکے. انہوں نے خود, اس سے پہلے بھی پولیٹیشن جو ہے اپنے معاملات طے نہیں کر سکے تھے. یہی فری کین تھے تو یہ امپائر کو ڈھونڈتے پھرتے تھے, اور پھر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور وہ بھی معاملات کو حل نہ کر سکے. اب یہ تمام لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں. ان لوگوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی ہے. سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی. یہ تمام فری کین جو ہے یہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں اپنا کیس لے کے کہ ہمارا یہ ایشو ہے, ہمارے ساتھ. دیکھیں نا سر, کون کہہ رہے ہیں مداخلت کی ہے سپریم کورٹ نے؟ وہ پارٹی جو کہ نہیں گئی اندر, یعنی پیپلز پارٹی. یہ تو باقی تو دونوں گئے ہیں وہاں. بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن اب سچویشن ڈیزالو ہو گئی ہے. چلے, بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. ہم لوگ بھی سکون میں آ گئے 27 تاریخ سے. لیکن یہ میں پھر ایک بات, یہ میرا موقف ہے کہ پولیٹیشن نے اپنی کیپیبلٹی جو ہے جو انہیں شو کرنی چاہیے تھی وہ شو نہیں کر سکے. ہوا کیا اس سارے معاملے میں, آپ کے جو بھی ہوا ہے پنجاب کی طرف سے اگر آنسو گیس گئی ہے اور کے پی کے سے آ رہے تھے چیف منسٹر, یہ ایک ایسا بدنما دھبا رہے گا ہماری سیاست میں. ہم کسی ایک کو فریق نہیں بنائیں گے. یہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طریقے سے جلوس لے کے آیا ہو, اور نہ ہی ایسا ہوا ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کو اگر کوئی وہ آ ہی رہا تھا تو بھائی آپ سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتے. جب آپ کے پاس تمام ایجنسیز تھیں, آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس دے رہی تھی کہ جی اس وقت 400 آدمی ہیں, ان کے ساتھ اس وقت 500 آدمی ہیں, تو رات 12 بجے اگر وہ 400 آدمیوں کے ساتھ وفاقی دارالحکومت میں داخل ہو جاتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ اچھا, 400 کہہ رہے ہیں, کچھ تو کہہ رہے تھے ہزاروں کے. چلے 1000 کر لیں, 2000 کر لیں, اگر وہ آ جاتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ نہیں, ہزاروں کا. یہ جو بڑی سادہ بات, سوری نسیم, میں یہ بڑا آسانی سے کہہ رہا تھا سیاستدانوں کی شکست ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ بڑا آسان بات ہے کہ سیاستدان, بھائی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں آئیڈیالوجیکل بنیاد پر, سیاسی بنیادوں پر پارلیمنٹ کے اندر سڑکوں پر لڑتی ہیں. پارٹ آف, اور کیا ہوتی ہے سیاست, یہی ہوتی ہے. اور یہ جو میں پھر کہوں گا, سوری ٹو سے, کہ عمران خان کو میں ان کی بہت ساری باتوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ باہر نہیں نکلے, کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے لوگ بڑے کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ان کی میرے یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر ابھر کے آئی ہے جس میں وہ ان کی کال پہ لوگ آتے ہیں. اچھا, اب ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں. بریلوی صاحب, اس کو بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ذرا فوکس رکھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی بات کو کتنا تبدیل کیا پرائم منسٹر کے حوالے سے جو پناما لیکس کی انکوائری تھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم کوشش کریں پی ایم ایل این کا موقف بھی جانیں, ہم ان کے کسی لیڈر سے بات کریں, لیکن یہ سعید قاضی صاحب اور بریلوی صاحب آپ بھی بتائیے گا, فاروق فیصل صاحب, کہ دیکھیے عمران خان نے کہا کہ جی یہ ان فلیٹس کا معاملہ ہے, اس پر بات ہونی چاہیے اور اس پر زیرو ان کریں. تمام جو 9 سیاسی جماعتیں سب نے یہی بات کی, بار بار یہی بات کی, اور آج سپریم کورٹ نے
ایکچولی پاک لین پر فوکس کیا, انہوں نے اس کو ایشو اٹھایا. اور پھر یہ بات درست ہے, مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ میری ملکیت نہیں ہے 2012 سے پہلے. یہ بات ایک حد تک ان کی درست ہے کیونکہ ہم وہاں موجود تھے. سپریم کورٹ نے کہا ان کو, لائر کو, حامد خان صاحب کو, اور جو پی ٹی آئی کے لائرز تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ 2012 سے پہلے بینیفیشری ہیں ان فلیٹس کی جن کا ذکر ہو رہا ہے, پاک لین فلیٹس. تو یعنی کہ یہ سوال جو اٹھے ہیں, یہ جو زیرو ان کیا اس ایشو پہ پرائم منسٹر صاحب کی پاناما لیکس کے حوالے سے ان کی فیملی کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہی تو بات کہہ رہے تھے عمران خان اور اعتزاز احسن صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں 9 کی 9. تو پھر کس نے موقف بدلا اپنا, قاضی صاحب؟ میڈم ٹھیک ہے, دیکھیں جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس میں کوئی اتنی سکرپٹڈ نہیں ہوتی, آپ آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں. عمران خان کا ایک مقصد تھا, اس مقصد کو میرے خیال میں جب انہوں نے حامد خان صاحب سے بات کی ہوگی, آج جو بھی پروسیڈنگز آپ دیکھ رہی ہیں, اس کے بعد انہوں نے اپنے لائے عمل. اور پھر عمران خان میں نے ان کو جو انٹرویو کیا تھا بنی گالا میں ساری تحریک سے پہلے, وہ کوئی اتنے جس طرح ابھی کہہ رہے تھے وہ کوئی لیفٹ کے بہت بڑے ریولوشنری نہیں ہیں, وہ ود ان دی سسٹم نیو لبرل اکنامک پیراڈائم کے اندر رہ کے سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کر سکتے ہیں. ان کا سیاسی نظریہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کر لیں گے تو یہ سسٹم ٹھیک چلے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ 1902 ماڈل گاڑی کا وہ اس کو ری ایش کر کے چلا, یہ ان کا سیاسی نظریہ ہے بائی اینڈ لارج. یہ تو براڈ بات ہے سر, براڈ بات ہے. مجھے بتائیے نا کہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان اپنے موقف پر قائم رہے ہیں, کورٹ نے آج اس کو اٹھایا ہے موقف کو, اور وہ نومبر 2 کے دھرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور ان کے پاس ویسے بھی نمبرز کی کمی تھی, تو ان کے لیے تو یہ اچھا ہوا ہے, نمبرز کم تھے لیکن اپنا جو موقف تھا اس پہ قائم رہے یا نہیں رہے؟ ایک حوالے سے تو دیکھیں نا کہ وہ اپنے موقف پہ قائم رہے, کیونکہ جب یہ ساری باتیں جس طرح آپ نے رپورٹ کیا ٹی او آرز کے حوالے سے جو ان کے مطالبات تھے وہ سپریم کورٹ نے آگے کر دیے, اب انتظار کر رہے ہیں پرسوں کا. تو ایک حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو سٹیٹڈ ایمز تھے کسی حد تک وہ اچیو ہوئے, اور انہوں نے اپنے اس کو اظہار تشکر میں بدل دیا. جی فاروق, تو یہ بتائیے گا, دیکھیں نا بڑی تنقید ہو رہی ہے عمران خان کی کہ جی نومبر 2 کا جو دھرنا تھا مسٹر یو ٹرن, اور یہ تو پیپلز پارٹی کے جو سعید غنی صاحب ہیں, میں تو چاہوں گی کہ ان سے ہم بات کریں کہ یہ لفاظی ہے لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا لائک نیازی, یہ نمبرز کم تھے. ہم بھی کہتے رہے کہ بنی گلا میں شاید ان کا دھرنا ہو, نمبرز نہیں ہیں ان کے پاس, یہ تو بات کلیئر ہے. لیکن جو نومبر 2 کا انہوں نے ختم کیا ہے دیکھیں نا, نومبر 2 انہوں نے کیا کرنا تھا, ان کے 2 مطالبات تھے کہ یا میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان استعفیٰ دے دے یا وہ تلاشی دے دے. تو 2 نومبر آنے سے پہلے ان کا یہ جو یا کا ایک حصہ ہے تلاشی دینے والا, تو وہ اس پہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کا خاندان سپریم کورٹ کے آگے تلاشی دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. وہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو وہ کرپشن کے خلاف, بالکل اچھی بات ہے, سارے لوگ ہیں, اسپیسیفک پاناما آ گیا. دوسرا ان کا پولیٹیکل اپوننٹ میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی تھی. اب یہ جو شروع ہوگی, کیا اب اس میں ثبوت جو ہے مہیا کرنا کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے ان کا کام ہے پی ٹی آئی کا اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں. پی ٹی آئی کا ایشو یہ رہا ہے, پی ٹی آئی ایشو ضرور اٹھاتی ہے اور بعد النظر میں وہ ساری چیزیں معاشرے میں موجود ہوتی ہیں, لیکن سبسٹینشل ایویڈنس ہوتے ہیں, ٹھوس ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اگر میاں دیکھیں, یہ اب آن گوئنگ پروسیس ہوگا کرپشن کی تحقیقات کا, وہ کیا وہ براڈ نہیں ہے سر, یہ پاناما لیکس ہے. اگر یہ پاناما لیکس کے لیے ہے تو پھر پی ٹی آئی کیا اپنے وہ سارے ثبوت جو اس کے پاس ہیں, کیا اتنے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں جو سپریم کورٹ کے کمیشن میں وہ پیش کر سکے, اور تبھی اس کا وہ مقصد پورا حاصل ہو سکے گا اگر وہ نواز شریف اور اس کے خاندان کو آؤٹ کر سکے. یہ پاتھ پہ چڑھے ہیں, راستے پہ چڑھے ہیں, اس راستے پہ چڑھے ہیں جہاں عمران خان جو اپنی حتمی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بریلوی صاحب, ابھی اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ نواز شریف صاحب گھر جائیں تو ان کی چاہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو تمام اب ایشو چلا گیا کورٹ میں, ایویڈنس کی بات ہے, اور یہ میرا خیال ہے بریلوی صاحب یہ تو ہمیں پرسوں معلوم ہوگا جمعرات کو کہ کورٹ کس طریقے سے آگے پروسیڈ کرتا ہے.
پی ٹی آئی کچھ ابھی تو جواب دینے ہوں گے نواز شریف صاحب کی فیملی کو پرسوں، ان کے کورٹ، ان کے لائر کو، کہ یہ جو فلیٹس ہیں کہاں سے آئے، منی ٹریل کسی، ادروائز یہ تو سارا قصے کے لیے آپ کو فورینزک ایویڈنس وغیرہ لینے کے لیے کسی فرم کو ہائر کرنا پڑے گا. لیکن بریلوی صاحب اس سے پہلے ہم کنٹینیو کریں، ہمارے ساتھ دانیال عزیز ہیں. السلام علیکم دانیال عزیز صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. جی وعلیکم السلام جی، میں ڈاکٹر طارق فضل بول رہا ہوں. اچھا دیکھیے، اب ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو دانیال عزیز صاحب سے کر رہی ہے کنفیوز. آپ ایک ہی بات ایک ہی بات ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے بالکل. اچھا جی بالکل ایک ہی بات ہے، آپ تو سب ساتھ ہی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اچھا طارق فضل چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ٹی او آرز آپ کی طرف سے بن رہے ہیں وہ جو کمبائنڈ اپوزیشن نے ٹی او آرز دیے ہیں، جو جس پر ابھی تک کے کوئی حکومت میں اور اپوزیشن میں ڈیسیژن نہیں ہوا، کیا ان ٹی او آر سے ملتے جلتے ہوں گے یا کیا؟ واٹ از دا گورنمنٹ تھنکنگ آن دس؟ دیکھیں ہماری گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارا موقف یہی تھا جو آج سپریم کورٹ نے جو موقف اختیار 6 ماہ پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اس میں یہی گزارش کی گئی تھی کہ آپ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج صاحب کی سربراہی مشن تشکیل دیں جو ظاہر ہے انصاف کے تقاضوں پہ مبنی جو ہے وہ تحقیقات کریں. لیکن اس پہ ہماری اپوزیشن کی جماعتوں کی بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں. جی طارق فضل چودھری صاحب اس پہ جو آپ فرما رہے ہیں، ذرا جو ہمارے سامنے فیکٹس ہیں، ہمارے سامنے چیف جسٹس صاحب کا خط ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو خط لکھا اس کے جواب میں، تو اس خط میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے جو کہا ٹرمز آف ریفرنس دی تھی، they would serve no purpose, they are too wide and open. تو اس کا مطلب کہ آپ نے جو بھیجا تھا تو سپریم کورٹ نے آپ کے خط پہ، پرائم منسٹر کے خط پہ کہا تھا یہ ٹرمز آف ریفرنس ہمارے یہ فائدہ مند نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کا جواب واپس نہیں کیا تھا، آپ پارلیمنٹری کمیٹی میں چلے گئے تھے. پھر جی بالکل جواب واپس اس لیے نہیں جا سکا انفارچونیٹلی کہ ہم نے تو نزدیکی سے ایک خط لکھ دیا تھا، لیکن اس وقت بھی اگر سپریم کورٹ چاہتی تو ظاہر ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، آپ اس کے اختیارات کانسٹیٹیوشن سے ڈرا ہوتے ہیں. شاید اس وقت بھی وہ کمیشن بن جاتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے اور اپوزیشن کے الزامات کی وجہ سے شاید وہ کمیشن نہیں بن سکا. سر انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس آر ویری وائڈ. اب اس وقت جو ٹرم آف ریفرنس ہیں، ٹی او آرز ہیں، وہ ہم بھی اپنے دے دیں گے اور اپوزیشن بھی اپنے دے دے گی. سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لے گی کہ کس طرح انشاءاللہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جا سکتا ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی جب آج کمیشن بنانے کی بات کی گئی اور عدالت نے یہ بات کی کہ دونوں پارٹیاں اس پہ اگر کنسنسس سے بات کریں گی تو ہم یہ کمیشن بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور جب یہ معاملہ فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں لے کے آیا گیا تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اس پہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو بہت پہلے سے اسی موقف پہ ہوں. یہ جو ٹی او آر بننے ہیں یا جو یہ مذاکرات ہوتے ہیں یہ تو بات کی بات ہوتی ہے، بنیادی طور پہ تو آپ نے ایک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. وہ چونکہ پہلے ہم لے چکے تھے، ہمارا پرنسپل سٹینڈ تھا، لہٰذا ہمیں کوئی دیر نہیں لگی. لیکن طارق فضل چودھری صاحب یہ تو بہت اچھا ہوا، اور ہم نے بھی دیکھا پرائم منسٹر کی تصویر آ رہی تھی بڑی مسکراتے ہوئے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے ٹی او آرز میں اور حکومت جو اپوزیشن کی ٹی او آرز میں فرق تھا، آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ پرائم منسٹر کی فیملی آپ ان پر نشاندہی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آج کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ پارک لین کی جو پراپرٹیز ہیں اسی پر بات چیت ہوئی، تو بات تو پھر وہیں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی. تو کچھ آپ لوگوں نے بھی تو لچک دکھائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پوزیشن میں. جی چونکہ ہماری پوزیشن الحمدللہ بالکل واضح ہے اور ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اس لیے کسی بھی حوالے سے اگر یہ کمیشن تحقیقات کرے گا تو ہمیں بالکل کوئی فکر نہیں ہے. علاوہ ازیں ہم نے آج کسی شرط کے تحت نہیں لیکن ایک استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ضبط کی ہے کہ یہ بھی قانون کا ایک حصہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف پٹیشنر ہو تو اس کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. اور ہم نے یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ جو کمیشن ہماری پراپرٹیز کی تحقیقات کرے گا وہ اس کے ساتھ ساتھ پٹیشنر اور ان کے جو قریبی 2-3 ساتھی ہیں ان کی پراپرٹیز کی بھی ضرور چھان بین کرے انہی ٹی او آرز کے تحت جس کے تحت پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی فیملی کی پراپرٹیز کی چھان بین کی جا رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت عظمیٰ انشاءاللہ ہماری یہ استدعا بھی قبول کرے گی اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. اور جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر وہی الزام ان کے اپنے اوپر ہیں آف شور کمپنیز کے اور پیسہ وہاں پہ
آف شور کمپنیز میں رکھنے کا، جس کو کبھی وہ کہتے ہیں جائز ہے، جب اپنی نکل آتے ہیں پھر کہتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں ناجائز ہے، جب اپنی نکل آتے ہیں تو پھر اس کو وہ جائز تصور کرنے لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ کمیشن بنے گا تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ دونوں طرف کا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں بہرحال بالکل تسلی ہے اور ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور جو فتنے اور فساد کی ایک سیاست پاکستان میں انتشار کی سیاست شروع ہوئی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اچھا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سپریم کورٹ تھے آج بینچ نے بار بار بہت سختی کے ساتھ نیب کو تنبیہ کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایسے کیا جیسے لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ کرپشن کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا سکتا. آپ کے جو تمام ادارے ہیں وہ 4 اداروں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا بالکل آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ تو بہت غصے میں تھے، اور دوسرا یہ یعنی کہ بہت وہ اس پر نالاں تھے. اور دوسری بات یہ چودھری صاحب کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پناما لیک اسپیسیفک بات ہوگی جو آج آبزرویشنز تھی، آگے جا کے شاید بدل جائے، کیونکہ حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ اور ہماری ہیں پریس. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا حامد خان صاحب اسٹاپ فشنگ، یعنی کہ آپ ایک بڑی اس میں نہ جائیں جو پناما لیک سے اسی پر کریں. بٹ یہ سوال یہ بتائیے کہ آپ نے پناما جو آپ نے اپنے ٹیو آرز بنائے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہی ٹیو آرز جائیں گے ان کے پاس کورٹ کے پاس یا نئے بنائیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی اس میں ٹائم ہے اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے میرا اس پہ تبصرہ جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے نیب کے حوالے سے کی، تو بہرحال سپریم کورٹ کی ریزرویشنز نیب کے حوالے سے ضرور تھیں، لیکن چونکہ میں نیب کا ترجمان نہیں ہوں، جی لیکن آپ گورنمنٹ جی بالکل کہ نیب نے اس پہ کیا جواب دیا اور کیوں دیا. بہرحال نیب جو ہے وہ ایک ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ایک فعال ادارہ اسے ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور ماشاءاللہ پچھلے عرصے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی رہی ہے، جتنی نیب نے ریکوریز کی ہیں وہ لائق تحسین ہے. اگر کسی کیس میں سپریم کورٹ کی توقعات وہ پورے نہیں اترے تو اس کا جواب بہرحال وہی دے سکتے ہیں. جی بالکل. ابھی ٹیو آرز کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری لیگل ٹیم کی مشاورت ہے وہ جاری ہے، اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق پرسوں انشاءاللہ ہم اپنا کام مکمل کر کے سپریم کورٹ میں حاضر ہو جائیں گے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا فضل چودھری صاحب. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے حکومت کا موقف، یعنی کہ پرائم منسٹر کی سائڈ کا موقف، پرائم منسٹر کی فیملی کا موقف جو کہ بیان کر رہے تھے کیٹ کے منسٹر. اور ابھی بھی خبر آئی ہے کہ اجازت مل گئی ہے پی ٹی آئی کو کل جشن منانے کی. جلسہ ہوگا اور رات کے 12 بجے تک ختم ہوگا. اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہماری گاڑیوں کی تلاشی نہ لی جائے، اور حکومت نے مان لیا یہ. اور ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ 41 نکات پر مبنی ہے، اور وہ ضابطۂ اخلاق جو ہے حکومت میں اور پی ٹی آئی کے درمیان اگری ہو گیا. تو حالات بدل گئے، فرام کریک ڈاؤن ٹو کوآپریشن. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ابھی آپ سن رہے تھے گفتگو ان کی مجاہد بریلوی صاحب جو منسٹر صاحب تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ بڑی سادہ گفتگو کر رہے تھے کہ جی ہم تو چاہ رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. یہ جو سپریم کورٹ کو آج اتنی عرصے بعد جاگی ہے، اور یہ جو اب آپ نے دیکھا کہ ہم جو یعنی جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو انہیں تو جماعت اسلامی چھوڑ گئی تھی، شیرپاؤ چھوڑ چکی تھی، فضل الرحمان اے این پی تو مخالف رنگ میں تھی، اور پیپلز پارٹی میں ہمارے چودھری اعتراض خان اپنی ضرور اس میں کہہ رہے تھے. جب عمران خان نے یہ جو اپنی سولو فلائٹ جسے کہہ رہے تھے لوگ کہ وہ نکلیں گے، اور نمبر کے سلسلے میں بھی سوری ود ڈیو رسپیکٹ نسیم، مجھے تھوڑا بہت میں بھی فالو کرتا رہا. ایبٹ آباد سے کچھ لوگ جو 10 بجے چلتے تھے انہیں اسلام آباد 6 گھنٹے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، اور راستے بھی تمام یہاں سے حسن عبدال وغیرہ کے بند کر دیے. اور پشاور کا تو ہم نے دیکھا کہ اس روڈ کو کس طریقے سے بند کیا گیا. اور اگر 4-5 ہزار لوگ بھی تھے، آج کل ہم آسانی سے لاکھوں لوگ کہہ دیتے ہیں، 5,000 لوگ کوئی کم نہیں ہوتے. جی بالکل. 12 لوگ 400 آدمی نہیں تھے، 400 آدمی کو تو بھگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. بے شک نہیں. میرا خیال ہے جی آج جو کچھ صورتحال ہے، میرا خیال ہے فاروق کا مطلب تھا 400 کاریں. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے، کاروں میں بھی نہیں کہا تھا. نہیں ایجنسی ہے تو میں آپ تو ایجنسی کو، ہم ایجنسی کو کیوں کوٹ کریں. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو پچھلے 4 دن سے یہ جو ہم کیوں اس کے
ایک زمانے میں آپ کو یاد نہیں کہ ایم کیو ایم جو تھی جب ان کے 6 گھنٹے تک ان کا ٹی وی جو ہے ہم نکل نہیں پاتے تھے اور ان کا لفظ ولفظ چلتا تھا. آج ان کی وہ طاقت نہیں, تو ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. وہ پریشر نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے, ان کی طاقت نہیں ہے سڑکوں پر. یہ جو ہم ہیں, آپ جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر کی رات تک 4 دن تک اگر آپ لگا لیں تو 24 گھنٹے میں کم از کم 16 گھنٹے مسلسل ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو دکھاتے رہے. اگر بھائی وہ چند سو لوگ تھے, ان کی کوئی پاور نہیں تھی, تو ہم کیسے کرتے. اور یہ سب یہ پریشر ہی تھا, خاص طور پہ پشاور سے وزیر اعلیٰ خٹک کا. انہیں بڑا میں کریڈٹ دوں گا کہ جس کے سبب سپریم کورٹ کو یہ ڈیسیژن لینا پڑا, سپریم کورٹ کو آنا پڑا, ہمارے یہ جو میاں صاحب کو یہ تسلیم کرنا پڑا. اور جی بریلوی صاحب, پھر آپ طے کر لیجئے گا کہ پھر آپ یہ طے کیجئے گا کہ یہ پریشر یہ تھا جو لوگ نکل رہے تھے اور جو عمران خان کر رہے تھے, یا پریشر پنڈی کا تھا جو آپ نے شروع میں کہا جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. اب یہ نہیں سر, یہ دونوں چیزیں کیا مطلب, آپ کو بھی پتا ہے ہمارے یہاں ججوں کو پیغام رسانی پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور آپ یہ بھی غور کیجئے گا کہ پرویز رشید صاحب کی تو چھٹی مسلسل ہو گئی اور چودھری نثار بھی چھٹی پہ چلے گئے. دو بڑے سینٹر فارورڈ آپ کے. سر یہ ججز کو پیغام رسانی جو ہے وہ مجھے تو معلوم نہیں ہے, اس لیے ہم تو اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے جس یقین کے ساتھ آپ بھی شاید ایسے ہی کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس ہوئی ہے, آن ریکارڈ ہوئی ہے, آن ریکارڈ ہوئی ہے. یاد نہیں ہو اسلم بیگ والا کیس, وہ جو سر وہ پرانی بات ہے, بالکل پرانی بات ہے وہ تو بہت. نہیں میں نے اب نئی بات بھی آ جائے گی. نہیں میں نہیں کہہ رہا, سوری ٹو سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بغیر اس کے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر الگ نہیں ہوتے. سپریم کورٹ بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے, جی ایچ کیو بھی اسلام آباد میں. وہی دیکھ رہی ہے کہ اسکرینوں پہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح لوگوں پہ شیلنگ ہو رہی ہے, کس طرح وہاں آگے لگ رہی ہیں جنگلوں میں, کس طرح کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, کس طرح پنڈی کو بند کیا جا رہا ہے اسلام آباد سے. جی فاروق فیصل صاحب, میں تھوڑا سا مجاہد بھائی کہ یہ جو پرویز رشید واقعہ یہ کہہ رہے چھٹی ہوئی, پرویز رشید کی کوئی چھٹی وغیرہ کوئی نہیں ہوئی. انہیں ایک انویسٹیگیشن جو چودھری نثار نے کی کہ جی انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت کی, اور جب ان کے علم میں آ گیا تو انہوں نے آگے یہ رکوانے کی کوشش کیوں نہ کی. مجاہد بھائی حکومت بہت کمفرٹیبل ہے اس محاذ پر. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وزیر اطلاعات مقرر کس کو کیا ان کی جگہ پر. آپ جو بھی حکومت کے ناقدین تھے وہ ایک خاص میڈیا سیل پر حملہ آور تھے, تو میڈیا سیل سر انہوں نے اس میڈیا سیل کی سرگرم رکن جو سارا دن ان کے آفس میں بیٹھتی ہیں ان کو وزیر اطلاعات بنایا, اور حکومت نے پورا میسج دیا ہے. یہ معاملات آج کا یہ ٹالنے سے ابھی 2-4 دن بعد یہ جو ہے سیکیورٹی لیک, اس پہ بھی آگے معاملات چلیں گے, اور اتنی جلدی تھوڑا سا سیٹل ہوئے ہیں. حکومت اپنی اسی پوزیشن پر ہے اور پہلے سے زیادہ پوزیشن پر ہے اور ڈٹی ہوئی ہے, اور ہر تقرری ایک میسج ہوتی ہے. اور یہ جو ہے مریم اورنگزیب کی جس طرح ڈٹی ہوئی ہم نے دیکھا ہے, 4 دن سے دیکھا ہے ڈٹی ہوئی ہے, جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. سوری ٹو سے فاروق فیصل, یہ کیا کرا ہے, یعنی آپ کے 4 صحافیوں پہ اگر لاٹھی پڑ جائے تو آپ ہنگامہ مچا دیتے ہیں, اور یہ عام لوگوں کو آپ کو کوئی نہیں ان پہ اہمیت ہے ان کے نزدیک. ہم بالکل اہمیت ہے بریلوی صاحب, بالکل اہمیت ہے. نہیں کوئی آپ عام آدمی کو نہیں کرتے. جھگڑ کیوں رہے ہیں آپ, تو 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں, وہ تو نہیں. سوری, آپ عام آدمی جو سڑکوں پہ آیا ہے, اگر پی ٹی آئی کا تو اسے مانتے ہی نہیں ہے ورکر, اس کو. بریلوی صاحب, میں 27 اکتوبر سے جس دن سے یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے, میرا ایک ہی موقف ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہیے, انتظامیہ کو نہیں کرنا چاہیے, اور سیاسی کارکن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اچھا ایک سیکنڈ فاروق, بات یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں ان کو جو ہٹایا ہے, قلمدان ان سے لیا گیا ہے. دیکھیں یہ بڑی کلیئرلی حکومت کا بھی موقف آ گیا کہ انہوں نے سیکیورٹی لیک نہیں کی, انہوں نے فیڈ نہیں کی سٹوری. اور جو ہم سب جانتے ہیں سینیٹر پرویز رشید صاحب کو, قاضی سعید صاحب, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ, اور یہ سب کو معلوم ہے, یہاں تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو رپورٹر ہے. ایک لائن نسیم بی بی, وہ جو چودھری احسان تو آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز رشید کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا, اور چودھری نثار نے یہ کی. اعتراض صاحب کو نے آن ریکارڈ کہا یا نہیں کہا؟ اچھا یہ میں سعید قاضی صاحب کے پاس جاؤں گی. سعید قاضی صاحب, پرویز رشید صاحب کا تو یہ حکومت نے خود موقف لیا, جو کہ ہم بھی جانتے ہیں درست ہے, کہ رپورٹر دوسرے دن 5 تاریخ کی صبح جب گئے سینٹر پرویز رشید صاحب کے پاس, ہی آلریڈی ہیڈ دا سٹوری. لیکن اس پہ واپس آئیں گے, جو بات ہے کہ پنڈی کا انفلوئنس کس حد تک اس سب پروسیس پہ ہو رہا ہے.
دیکھیں اگر آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ مین کو اور جو کہ اتنا ویمٹلی آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور ایک سٹال واٹ ہیں آپ نے ان کو ہٹا تو دیا. اس کا ایک سمبلزم تو ہے, اس کی جگہ جس کو مرضی آپ لے کے آ جائیں. اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو طاقتور ہونا چاہیے, سول اداروں کو طاقتور ہونا چاہیے, مگر سوال ہم یہی اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کہاں سے اخذ کرتے ہیں. پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ آف شور اکاؤنٹوں سے نہیں نکلتی, گراس روٹ میں آپ کی جو جتنی گہری ہو وہاں سے نکلتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ جس کو بھی لے کے آئے ہیں, ایک سوال انہیں ہٹانا پڑا. اب دوسرا اہم سوال جسے ساری دنیا اور پاکستان دیکھ رہا ہے کہ وہ آج وہ ابھی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی کمیٹی. اس کمیٹی کے کانسٹیٹیوشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سا ادارہ کتنی طاقت کے ساتھ کہاں کھڑا ہے. دس از اے انٹرسٹنگ بیٹل وچ از اسٹل انفولڈنگ, اور پرسوں پھر سپریم کورٹ کے سامنے جب معاملات جائیں گے تو اور کھلیں گے. ایک بات تو آپ دیکھیں, عمران خان اس کو ایک بڑے فورم پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہاں صحافی بھی رپورٹ کریں گے, سوال بھی اٹھائے جائیں گے, یہ بھی بات آئے گی کہ جی اپروچ کریں پاناما کو, کون سے ہمارے پاس ریمیڈیز موجود ہیں انٹرنیشنلی, لوکلی. کوئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فورینزک آڈٹ کرنا ہے, کھیل کھلے گا, کھیل اور سامنے آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس انفولڈ اٹ. جی میرا خیال ہے سعید قاضی صاحب اس پہ تو شاید پورا پینل اتفاق کرتا ہے کہ یہ پاناما لیکس کی انکوائری ادھر جا کر رکی ہے جدھر عمران خان پی ٹی آئی اور تمام جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ چاہتی تھی. یعنی کہ اب یہ قائرہ صاحب نے جو بتایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی جو ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ ہیں وہ وی اگری آن, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی انوالو کریں. نہیں تو اگر یہ شاید کہنا درست ہے کہ ادھر جا کے کھڑی ہوئی جہاں 9 پارٹیز چاہتی تھیں, لیکن اس میں عمران خان کا جو رول ہے وہ تو کم نہیں ہے. تو آئی تھنک ان دیٹ سینس یہ سعید قاضی صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان کا رول جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ میجر لیڈنگ رول ہے. اور پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو اس ساری صورتحال میں سے وہ نکل گئی تھی, وہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ احتجاج ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. چیئرمین بلاول بھٹو نے 27 دسمبر کی تاریخ دی ہوئی تھی, وہ تو بڑی آگے کی بات ہے. جی ہاں, اور وہی پھر وہی قائرہ صاحب والی بات جو پارلیمنٹ کی, وہ میں نے آپ کے وہ پروگرام میں وہ سنی تھی ان کی, وہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب جوڈس ہے اور یہ پارلیمنٹ میں دونوں پارٹیاں کمبائنڈ اپوزیشن اور حکومت دونوں انتہاؤں پہ پہنچی ہے. ان کا اپنا بل ہے, انہوں نے سینٹ میں پیش کیا ہوا ہے. وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, مجاہد صاحب شاید اس کو غلط سینس میں لے گئے کہ پولیٹیشین, مجاہد صاحب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیشین اتفاق کر لیتے, وہاں پہ جو جا کے اتفاق کریں گے سپریم کورٹ میں, اپنے فورم میں جو سب سے سپریم فورم ہے پارلیمنٹ کا. سر دیکھیں نا پوزیشن بدلی کس نے, حکومت نے پوزیشن بدلی ہے. پوزیشن دونوں سب جگہ سے بدلی گئی ہے. بتائیں ذرا بتائیں مثلاً کیا بدلی ہے انہوں نے, اپوزیشن نے کیا پوزیشن بدلی ہے؟ ایک آپ پرٹیکولر عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں. نہیں میں کہہ رہی ہوں اپوزیشن کا جو ٹی او آرز ہے. اچھا میں بالکل ایک چھوٹی سی بات, وہ کہتے تھے کہ جب ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عدالت نے انٹرفیئر نہیں کیا, یہ عدالت کے پاس گئے تھے اور عدالت نے ایک ہفتے کی تاریخ دے کے یکم کو بلایا تھا. اس وقت عمران خان صاحب کو سب یہ مشورہ دے رہے تھے, سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب جب عدالت نے ٹیک اوور کر لیا تو آپ سائڈ پہ ہو جائے, یہ دھرنا ختم کر دیں. اور آپ خود آج یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم بھی نہیں تھی, وہ اس نے لوگ اکٹھے بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس سارے دھرنے کے وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے سپریم کورٹ لے اس ایشو کو, لیکن سیاسی احتجاج کرنا اور یہ سارا میرا حق ہے. اب وہ شکر اور تشکر اس چکر میں نکل گئے. نہیں دیکھیں نا, اس لیے کیونکہ بریلوی صاحب اور قاضی صاحب اس لیے اس چکر میں نکلے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو آج شروع کر دی ہیئرنگ. کیونکہ پہلے تھا کہ جی ایڈمیسیبلٹی دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. آج تو انہوں نے, آج سپریم کورٹ نے کہا ہم ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں, وہ تو شروع میں چلے. مطلب وہ اجازت دیں تو جی فرمائیے. اگر اجازت دیں تو میں ایک بات تھوڑی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. اگر یہ آرگومنٹ تھوڑی دیر لیے فار دی سیک آف کنوینئنس مان لیں کہ عمران خان صاحب کا آرگومنٹ ٹھیک ہے, بدعنوانی ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بدعنوانی کرنے والے اس لیے کرتے ہیں کہ صبح آ کے اپنی گرفتاری پیش کر دیں, وہ ایسے ٹی او آر بنوا لیں کہ جس میں وہ جیل کے پیچھے چلے جائیں؟ بدعنوانی اگر کی جاتی ہے تو وہ اپنی عافیت کے لیے, دولت کے لیے, اور بعد میں اس دولت سے مزے اڑانے کے لیے ہوتی ہے. سویرے گرفتاری. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کی لفاظی تھی, بڑے سخت الفاظ تھے, لاک ڈاؤن کی بات تھی, اور ہم حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے اور ہم حکومت کو روک دیں گے, اور بہت سی باتیں انہوں نے کی تھی, اور یہ کہ ہم حکومت کا کام بند کریں گے اسی لیے ہم آ کے بیٹھیں گے سیکریٹریٹ کے سامنے, اس طرح کی باتیں کی تھی.
وہ باتیں درست ہے جس پر تنقید کی گئی عمران خان صاحب کی، لیکن جب جیسے ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے آپ پریشر ڈالنے کا، اور اسی وجہ سے اب ایک سائیڈ پاکستان میں یہ سمجھتی ہے کہ جو آ رہے تھے کے پی کے سے سی ایم صاحب وہ ان کا حق تھا ٹو جوائن دا پروٹیسٹ ہیئر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھاوا بولنے آ رہے تھے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے جو حکومت کو کرنا تھا اس نے کیا. لیکن یہ جو اس وقت قاضی صاحب آپ سے بریلوی صاحب، اور میں چاہوں گی کہ فاروق آپ بھی اس پر بات کریں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان لاک ڈاؤن سے بیک ڈاؤن، وائٹ واش ہو گیا عمران خان ہار گئے، تو ہم اس واٹ آر وی مسنگ، ہارے کیسے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہم کوشش کریں ناظرین، ہم اجازت دیں. جی بریلوی صاحب میں کوئکلی فاروق فیصل صاحب بات ختم کر لیں، آئی کم ٹو یو. یہ لاک ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں ٹرمنالوجی پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا ہے. عمران خان صاحب بریلوی صاحب پھر اس بات پر اعتراض کریں گے، اب بھی وہ ساری پولیٹیکل ٹرمنالوجی کو جو رائج ہے اس کو استعمال نہیں کرتے. ہمارے یہاں جب شٹر ڈاؤن کی آتی ہے، جب پہیا جام کی کال آتی ہے، تو وہ بھی تو یہی کالز ہوتی ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل کال تھی، اور یہ جو لوگ اس طرح کے تان و تشنیع سے کام لے رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے جو یو ٹرن کر لیا. کرنا چاہیے کی بات نہیں ہے، آگے کی طرف دیکھیں کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے معاملہ. بریلوی صاحب عمران خان 10 لاکھ لوگ نہیں لا سکے اسلام آباد میں، یہ بات درست ہے، اور ہولڈ اپ ان بنی گلا یہ بھی درست ہے، کے پی کے سے لوگ آئے یہ بھی درست ہے اور نہیں آ پائے، یہ سب درست ہے، اور حکومت نے کریک ڈاؤن کیا. لیکن عمران خان نے لوز آؤٹ کدھر کیا یہ تو نہیں کر پائے. لیکن سپریم کورٹ نے تو آج اپنے آپ کو سیزڈ اٹ سیلف آف دا میٹر جو عمران خان کہتے، تو عمران خان نے لوز آؤٹ کدھر کیا؟ ذرا کریٹیکل ہوں بریلوی صاحب. میں بھی اینکر ہوں، مجھے بھی پتا ہے آپ کو کہا ہوگا 2-3 منٹ میں گفتگو کرنا ہے کمپلیٹ. دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو شاید کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا اور پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اسلام آباد عمران خان کو یہ کہہ کر کہ اسلام آباد بند اس سے نقصان ہوا اور عام آدمی بڑا ریئیکٹ کرا، اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد چینج کر کے لاک ڈاؤن کیا، اور جو خیر جیسے حکومت نے کر دیا، پنڈی بند کیا، کنٹینر دیکھے، میں تو تھا 3-4 دن پہلے اسلام نے. دیکھیں اب ایک بار میں بالکل بہت ہی کنکلوڈنگ بات کہہ دوں کہ مجھے پتا ہے وقت کم ہے. ایک عرصے بعد سپریم کورٹ کو، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، ان کے ججوں کو یہ بات کا موقع ملا ہے کہ وہ جو بھٹو کے ساتھ ان ججوں نے اس وقت کیا، پھر ہمارے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا تھا، بعد میں چودھری صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے جو کچھ کیا اور وہ جو کچھ کمایا تھا وکلا تحریک میں وہ سب ضائع کیا. اب اگر سپریم کورٹ واقعی اس وقت اگر وہ گیلانی کو بھیج سکتی ہے، سوری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اعتراض ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو کہ لاڑکانے والے کو تو گھر بھیج دیا اور لاہور والے کو باہر کر دیا، تو ملتان والے کو یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں. اگر انہوں نے واقعی یہ فیصلہ دے دیا تو اس سے وقار بڑھے گا، نہ صرف سپریم کورٹ کا بلکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، اور اس سے پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی اور سیاسی جماعتیں بھی. قاضی صاحب فیصلہ دینے سے وقار بڑھے گا یا اس کیس کو صحیح سمت لے جانے سے؟ وی ڈونٹ نو واٹ دا اینڈ ریزلٹ از. لیکن بہرحال آج جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز نے، یعنی کہ بہت حیران کن بات تھی، انہوں نے کہا پورا پاکستان پریشان ہے اور ہم اس پر ہر صورت فیصلہ کریں گے، اب یہ ہمارے پرویو میں آ گیا ہے اور ہمیں معلوم ہے ہر پاکستانی کیسے پریشان ہے، پاناما لیکس بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ کہہ کے اب اگر یعنی کہ اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے ہوگی، وہی ہے جو ان کے سر سہرا ہوگا. ہمیں تو معلوم نہیں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. دیکھیں یہ بڑا اہم عہد ہے، بڑا انٹرسٹنگ عہد ہے. جس طرح کہتے ہیں نا چینی میں کہ وی آر لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹائمز، ایج آف ایکسپوجرز ہے، ایکسپوجرز ہو رہے ہیں، یہاں نہیں ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ ریاستیں کرائسس میں ہیں، رولنگ ایلیٹ کرائسس میں ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے جو ہو رہا ہے، باتیں سامنے آ رہی ہیں، کون سا ادارہ کہاں کھڑا ہے، ہمارا ملک، ہمارے ادارے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. میرے خیال میں اٹ ول بی لیڈ بیئر، سامنے آئے گی. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ادارے کہاں کھڑے ہیں، بالکل ٹھیک کہا. آپ نے بھی کہا پیرالسس ہے، بالکل ان کو سرنگوں کر دیا گیا. یوں لگتا ہے ایسی سی پی او نیم اٹ، کوئی ادارہ کوئی کام کسی مائٹی رچ یا پاورفل کو ہاتھ ڈالنے کا، اس سے یہ بات لاہور میں کہہ چکے ہیں کہ جناب اب بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں ہے، ہم سب احترام کرتے ہیں. لیٹس ویٹ اینڈ سی ہم ایز اے ریاست اور بحیثیت ادارے کہاں کھڑے ہیں، کل بات سامنے آ جائے گی.
اچھا جی، لاسٹ راؤنڈ آپ تینوں سے میں پوچھوں گی وہی سوال کہ فاروق آپ سے شروع کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی جو جلسے جلوس اس پہ سبق کیا سیکھنا چاہیے ان کو؟ اس سے ایک تو انہوں نے اچیو کر لیا آبجیکٹو، یہ پولیٹیکل جو سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ اب 2018 میں 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا، الیکشن کی تیاری کریں اور جو بھی نتیجہ نکلے اسے قبول کریں اداروں کی. دیکھیں عمران خان کے اوپر جو سب سے زیادہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کا کسی بھی ادارے سے فیصلہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا، نہ آئے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال انہیں ہر صورت الیکشن میں جانا ہے. اس ساری سپریم کورٹ کے معاملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کے حق میں نکلتا ہے، ان کے خلاف نکلتا ہے، نواز شریف جاتے ہیں یا رہتے ہیں، انہیں اگلے الیکشن میں جانا ہے. اب اپنی اگلی نظر وہ الیکشن پر رکھیں اور اپنی ساری اسٹریٹجی الیکشن کے حوالے سے مرتب کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی الیکشن اسٹریٹجی بنا چکی ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، جو ہر دوسرے دن جلسہ کیا جاتا ہے اس میں وہ اناؤنس کرتے ہیں اور 2018 کی بات ضرور کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے لیے سبق یہی ہے کہ جو رزلٹ آنا ہے، جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، ملزم یا جو بھی ہے انہوں نے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے، اس کی تلاشی ہو رہی ہے، اس کی جیبوں سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. بہرحال انہوں نے 1.5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، اب اس کی تیاری کریں اور اس پر نظر رکھیں. جی بریلوی صاحب، کیا سیکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو یہ جو انہوں نے موومنٹ چلانے کی کوشش؟ سیکھنا نہیں چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی نے جتنا گین کیا اور وہ یہ سب کچھ بھی 2018 کو سامنے رکھ کے کہا ہے. پیپلز پارٹی اس وقت ایک صوبے کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون بھلے حکمراں ہو لیکن اس کے 80% اس کی طاقت جو ہے پنجاب سے ہے. عمران خان کی پارٹی اب 2 صوبوں کی عوامی سطح پر پارٹی بن کے ابھری ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب. اور میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے گین کیا اور وہ جب چاہیں اب کل دیکھ لیتے ہیں نا 2 نمبر کو نمبر گیم کہ عمران خان کا اگر 25,000 ہوئے تو اسے وہ 10 لاکھ نہیں کہہ سکتے. ہاں 1 لاکھ سے زیادہ اگر لوگ ہو گئے تو یقیناً 10 لاکھ ہی کہلائیں گے. نسیم زہرا بی بی 3.5 لاکھ ووٹ تو انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں لیے. اچھا، یہ نہیں کہ آپ 0 ایڈ کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی سعید قاضی صاحب، عمران خان کو سیاسی سبق کیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ الیکٹرل لاز کے تحت الیکشن ہوں گے جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا، سارے لون ڈیفالٹر نکال دیے تھے، کوئی ایک کانسٹیچوئنسی نہیں تھی جہاں 15 لاکھ روپے کی حد جو ہے اسے طے کیا گیا ہو، 4 کروڑ روپے کی تنخواہیں اپنے طور پر طے کر لی تھی. اس طریقے سے الیکشن کریں گے تو یہی رزلٹ ہوں گے، چاہے آپ 15 دفعہ کریں اور اسی معاشی نظم و نسق کے تحت کریں گے تو رزلٹ پہلے بنیں گے جس پہ تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے. تمام پارٹیاں یا مسلم لیگ سمیت یہ کہتی ہیں الیکشن رگڈ تھے. اور ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہے کہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جاری کی تھی اور بعد میں نکال لی تھی واپس، وہ بھی دیکھ لیں. اور وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ایک عجیب سی رپورٹ آئی تھی وہ بھی دیکھ لیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نظام کے تحت الیکشن ہوں گے تو رپورٹ عجیب ہی تھی نا جو بعد میں واپس لے لی انہوں نے نا، جو وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہی ہیں تو اس میں تو دونوں پارٹیاں، جوڈیشل کمیشن وہ جو ہوتے ہیں اس میں دونوں پارٹیاں جیت جاتی ہیں اور دونوں پارٹیاں ہار جاتی ہیں. وہ یہ اب لیکن یہ 184(3) کے تحت ہو رہا ہے، اس سے ہماری مختلف ہے امیدیں. جی اور میرے خیال ہے پرسوں ناظرین بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، بیکاز پرسوں وہ ٹیوارز بھی آ جائیں گے ان کے پاس اور پرائم منسٹر کے خاندان سے جواب بھی آ جائیں گے. کل بھی تو ہے جی بریلوی صاحب، کل بھی تو ہے کل جی کل تو جشن کا دن ہے، کل تو جشن کا دن ہے. ناظرین ہم آپ کو سناتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. سٹی لیگز کے حوالے سے جو کمیشن بننا ہے انہوں نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ یعنی کل جو گزر گئی تو وہ بتائیں گے کمیشن کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، لیکن ابھی نہیں بتا پائے. سنیے گا کہ آج کیا کہا انہوں نے. ڈان لیگز کس نے لیگ کی ہے اس کی تہ تک پہنچے جائے. 3 یا 4 اور ممبرز ہونے ہیں، ایسے ہونے چاہیے جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. ایسے ہونے چاہیے کہ پوری قوم کا اعتماد ہو. اور انہوں نے ہم یہ بھی کہا جو کہ ابھی نہیں ہم نے سنا ہے کہ ہم آپ پرسوں جو نام دیں گے 2-3 دنوں میں ایسا نام ہوگا کہ آپ کا اعتماد ہوگا. لیکن اس میں جو اہم بات ہے فاروق وہ یہ ہے کہ 18 دن ہوئے، یہ انہوں نے جو خود انکوائری کی، ایویڈنس دیا گیا، ملٹی ایجنسیز نے ایویڈنس دیا اور یہ آن ریکارڈ ہیں منسٹر صاحب یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس جو ایویڈنس آیا اس کی بنیاد پہ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. تو یہ بات ہے کہ اب نئے قسم کا کہاں سے ایویڈنس آئے گا. دیکھیں نا جو نثار وزیر داخلہ ہیں وہ انویسٹیگیٹر نہیں ہیں. ان کو ایک ٹاسک سونپا گیا تھا کہ بھی اس پارٹی پر جو بھی کوئی 100 کارڈ اگر اجلاس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کا بھی تعین ہونا باقی ہے.
تو وہ سب سے ملے, سب سے ان سے ملاقات کی بھی, کس کس کے کیا کیا ہوا, وہ اس نتیجے پر پہنچے یا ان کے پاس جو ثبوت ہے وہ یہ آئے کہ جو رپورٹر ہے وہ وزیر اطلاعات صاحب کو ملے. وزیر اطلاعات صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ملے, وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ وزیر اطلاعات تھے. رپورٹر نے کہا کہ جی میری پاس یہ خبر ہے, جس پہ ان کا یہ موقف تھا کہ آپ کی خبر جو ہے وہ درست نہیں ہے. ایسا نہیں لیکن ہوا. یہ بتائیں 18 دن اور جو انٹیلیجنس ایجنسی دیکھیں نا, انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی انفارمیشن ان کو دی, وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم نے ٹیکنیکل ایویڈنس دیا. دیکھیں نا ٹیکنیکل ایویڈنس, وہ ٹیکنیکل ایویڈنس کیا ہے کہ ٹیکنیکل ایویڈنس یہ ہے کہ جناب فلاں دن 4 تاریخ کو نسیم زہرا صاحبہ یہاں پہ تھی, فاروق فیصل صاحب یہاں پہ تھے, ان کا موبائل فون یہاں پہ تھا, اس کی فریکوینسی یہاں پہ تھی, اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ان لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے, یا یہ فون قریب ہے, یا ان کی بات ہوئی ہے. یہ وہ سارے سبسٹینشیل ایویڈنس ہے. لیکن یہ ایویڈنس کہ میں نے دیے, آپ نے دیے, کس نے دیے, یہ نوٹس اس کو رپورٹر کو کس نے دیے, وہ انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ کس نے دیے ہیں. یہ ہے سارا معاملہ. اور جو وزیر اطلاعات والا معاملہ تھا وہ سب کے سامنے آ گیا, انہوں نے بھی تسلیم کیا ہاں مجھے ملا جی, وہ تو سامنے آ گیا. اور اب یہ تھی کہ بھی ون سائیڈڈ یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں جو پرسوں اعلامیہ جاری ہوا ہے نا, اس میں 2 پیروں کا اعلامیہ ہے. ایک تو یہ کہ ان کی وزارت واپس لے لی گئی, دوسرے پیرے میں یہ کہا گیا تھا کہ ممبرز کانسٹیٹیوٹ MI ISI IB اور گورنمنٹ آف پاکستان بنائے گی. اب یہ بات کی جا رہی ہے, یا چودھری نثار نے جو نئی بات ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے, صرف ان 3 اداروں کے لوگ شامل نہیں ہوں گے. نہیں, وہ تو ہمیشہ تھا کہ اور ظاہر ہے نہیں, جو اعلامیہ ہے نا, جو پرسوں کا اعلامیہ ہے اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس, تو اس اچھا سوری پھر میں وہ نہیں, تو وہ ابھی یہ تلاش میں لگے ہیں اور اس میں وقت لگے گا. ابھی پہلے یہ مرحلہ سر کرنا تھا, یہ ہو گیا یہ دھرنے والا. اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں پس منظر میں تھی, وہ رہنے دے یہاں پہ, وہ چیزیں طے ہو گئی. تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہیپی ہوگا. جی ناظرین, اور یہ بھی کہہ دیا وزیر دفاع نے کہ آرمی چیف کے حوالے سے. جی فرمائیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بریلوی صاحب. ہمارے اور آپ کے پور دوست پرویز رشید کے ہاتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یعنی ایک شخص پہ بیچارے کو پر یہ پورا ڈال دیا کہ یعنی اتنی معصوم سادہ بات کہ اس نے یہ کہہ دیا, کوئی اگر اتنی غلطی کی تھی اسٹینڈ کھڑی ہوتی. پرویز رشید تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, مڈل کلاس کا آدمی, ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں, اور سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا. اور جبکہ میں نے کہا نا اعتزاز احسن تو بار بار ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو نہیں, وہ تو دور اپنے ان چودھری کو کہہ رہے ہیں. تو یہ تو پرویز رشید بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ انہیں آپ نے ہٹا دیا, اور حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے. جی کلیکٹو یہ غلطی ہوئی ہے, ایک انڈیویجول بیسر نہیں ڈالنا چاہیے. جی بریلوی صاحب, وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا صاحب فاروق, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً یہ جو کمیشن بنے گا, انکوائری کمیشن بنے گا, اس کے نتیجے میں جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوگی, کیونکہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فیڈ نہیں کی سٹوری. تو پرنسپل کوسچن یہی ہے, فیڈ کس نے کی سٹوری. بہرحال ہماری طرف سے آج اتنا ہی. ناظرین بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.